آپ اچھے لکھاریوں کو پڑھیں, آپ کتابوں کو پڑھیں, آپ تاریخ کو پڑھیں, آپ بہت اچھے انٹلیکچوئل لوگوں کی کمپنی میں بیٹھیں, تو تب آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ایکچولی ہم نے اس ملک کو کیسے چلانا ہے, اپنا رول کیسے پلے کرنا ہے. آپ ایک عہدیدار ہیں ہیومن رائٹس کی, اس حوالے سے پاکستان میں قوانین بھی موجود ہیں, لیکن کوئی بھی سیاسی کارکن جو ہے اس کے اوپر اتنی سختیاں ہونی چاہیے جو اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہیں؟ جی, ایک تو بات یہ ہے کہ ابھی اس چیز کو بھی ہم نے دیکھنا ہے, اور ہمیشہ سے پاسٹ میں بھی دیکھا ہے, آپ اسٹیٹ کو کبھی اس طرح چیلنج نہیں کر سکتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہیومن رائٹس کی سیکرٹری جنرل ماریا اقبال ترانہ صاحب. پاکستان اور آزاد کشمیر کے اندر جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم میڈم. جی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ گرائے صاحب؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. پاکستان کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر پچھلے 2 سال کے اندر خاص طور پہ جو دیکھا جا رہا ہے کہ جس طرح قدرے پامال کی جا رہی ہیں انسانیت کی, کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہر جو بھی سوورن اسٹیٹ ہے ان کا ایک قانون ہوتا ہے. اگر کوئی بھی انسان اس قانون کو نہیں سمجھتا اور اس کے دائرے سے باہر جاتا ہے تو اسٹیٹ جو ہے وہ اس چیز پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ اس کو ایک ایکشن لینا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جن کو انسانی حقوق کی پامالیاں کہہ رہے ہیں, یہ کوئی کانفلکٹ ٹیریٹوری تو ہے نہیں ہے, یہ ایک سوورن کنٹری پاکستان ہے اور ایک نیوکلیئر پاور ہے اور اس کا باقاعدہ ایک سسٹم ہے. تو اگر اس کے اندر کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ جو قانون بنانے والے ادارے ہیں, ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں, ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, پالیسی میکرز ہیں, ان کو اکٹھا بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ اگر پاکستانی کسی ایسے فیز سے گزرے کہ جہاں پہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم خوش نہیں ہیں اس ملک میں, تو کیا وجہ ہو سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہترین لمحہ ہے کہ جب ہم اپنی جنریشن کو, جیسے آج بہت سارے نوجوان موجود تھے تو میں بار بار ہم ان کو یہی بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر تھوڑا سا شعور ہو, تھوڑا سا آپ باہر سے گھوم کر آئیں تو آپ کو اپنا ملک ہی بہت اچھا لگے گا. اور اس وقت جب آپ یہاں پر لو ابائڈنگ سٹیزن نہیں ہوتے ہیں مگر دنیا کے کسی اور کونے میں ہوتے ہیں, تو آپ کو بالکل پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس قطار کے اندر چلنا ہے. چلنے والے کا راستہ بھی الگ ہے, گاڑی چلانے والے کا راستہ بھی الگ ہے, پروٹیسٹ کرنے والا کارنر بھی الگ ہے, اور اس کا بھی ایک ٹائم ٹیبل ہے. یہ نہیں ہے کہ رینڈملی آپ اٹھ کر آئیں گے, اجازت لیں گے اور آپ کہیں پہ بھی پروٹیسٹ کریں گے. ایون کہ جب انگلینڈ میں لنڈن اتنا بڑا شہر ہے, وہاں پہ بھی پیلسٹائن کے حوالے سے کبھی کوئی پروٹیسٹ وغیرہ ہوتے تھے تو ان پروٹیسٹ میں باقاعدہ ان کو پہلے اجازت لی جاتی تھی. اگر وہاں کی انتظامیہ آپ کو الاؤ کرتی ہے کہ اتنے لوگ لنڈن کی اسٹریٹ پہ آ سکتے ہیں اور وہ افورڈ کر سکتے ہیں اس چیز کو اپنی تمام انتظامیہ امور دیکھتے ہوئے, تو تب ہی وہ اجازت دیتے تھے. ادروائز کہیں پر بھی آپ دنیا میں چلے جائیں اس طرح سے یہ نہیں ہوتا, کیونکہ آپ نے قانون کو سوچ سمجھ دیکھ کر اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا کوئی بھی ایکشن کرنا ہوتا ہے. جی بالکل, آپ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن ہیں. یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک ہوتا رہا جو اس وقت ایک خاص جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے, اس سے پہلے اور بھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے, کیا پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کے ساتھ یہ جو رویہ اختیار کیا گیا یہ مناسب ہے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی ایک نوعیت تھی. پاکستان جو تھا وہ ایک بار ایک ڈکٹیٹرشپ کے انڈر جو تھا وہ رہا, اور وہ صرف کچھ سال نہیں چلی ہے, 2 سال یا 4 سال. آپ دیکھ لیجئے ایوب خان کا بھی جو ایرا تھا وہ 10 سال پہ 11 سال پہ محیط تھا, ایسے ہی ضیاء کا بھی جو دور تھا وہ 10-11 سال کا پہ محیط تھا. مشرف دیکھ لیجئے, تو اس میں سب سے جو زیادہ نقصان تھا وہ ایک عام انسان پاکستانی کا ہوا تھا, کیونکہ جب بھی کوئی ایسی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے تو وہ ایک 1 مین شو رن ہو رہا ہوتا ہے پوری اسٹیٹ کے اندر. تو جو عام عوام ہیں ان تک شعور ہے وہ بہت مشکل سے پہنچتا ہے. جب اتنے سال ڈکٹیٹرشپ رہی اور اچانک سے لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ وہ ایک ڈیموکریسی یعنی کہ ڈیموکریٹک جو گورنمنٹس ہیں جیسے ہی وہ اپنا سنبھالتی ہیں, تو کیونکہ لوگ نے ان کو ووٹ دیا ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے, آپ ہمیں جواب دیجئے اس بات کا. تو یہ کوئی ایک نارمل بات تھی کہ مطلب لوگ جب اپنے حقوق اپنے ایک ڈیموکریٹک جو چوزن پرسن ہے اس سے پوچھنا چاہتے ہیں. مگر انفارچونیٹلی کیونکہ اتنی عرصے ڈکٹیٹرشپ میں رہنے کی وجہ سے پاکستان میں وہ جو ویلیوز تھیں ڈیموکریسی کی اور لوگوں کے اندر جو شعور تھا وہ اس طرح نہیں پنپ سکا, جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارا ہمسائے ممالک ہیں اور بھی بہت سارے
سارے ممالک ہیں. حالانکہ پورے ساؤتھ ایشیا میں گورننس پرابلم ضرور ہیں, مطلب کوئی بھی ملک ایسا پرفیکٹ نہیں ہے, مگر بات ڈیموکریسی اور بات آ جاتی ہے شعور کی. تو میرا خیال ہے کہ آج عوام جو ہے, جیسے ہی انٹرنیٹ آیا ہے تو وہ بہت سارا جو اپنا شعور, جو اپنا آپ کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ یہ نیٹ ہے اور سوشل میڈیا میڈیمز ہیں. حالانکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ آپ کو اتنا شعور نہیں دیتے ہیں. آپ اچھے لکھاریوں کو پڑھیں, آپ کتابوں کو پڑھیں, آپ تاریخ کو پڑھیں, آپ بہت اچھے انٹلیکچوئل لوگوں کی کمپنی میں بیٹھیں, تو تب آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ایکچولی ہم نے اس ملک کو کیسے چلانا ہے, اپنا رول کیسے پلے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ لاسٹ پہ کہ آپ ایک عہدے دار ہیں ہیومن رائٹس کی, اس حوالے سے پاکستان میں قوانین بھی موجود ہیں, لیکن کوئی بھی سیاسی کارکن جو ہے اس کے اوپر اتنی سختیاں ہونی چاہیے جو اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہیں؟ جی, ایک تو بات یہ ہے کہ ابھی اس چیز کو بھی ہم نے دیکھنا ہے اور ہمیشہ سے پاسٹ میں بھی دیکھا ہے, آپ اسٹیٹ کو کبھی اس طرح چیلنج نہیں کر سکتے ہیں. اسٹیٹ کے کچھ اپنے رولز اینڈ ریگولیشنس ہیں, لو ہیں, اور بٹ جب آپ بار بار بیٹھ کے اداروں کے اوپر بہت زیادہ تنقید کریں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ اپنے ان نمائندوں کو بتائیے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں, اگر ان کو اداروں سے کوئی اعتراض ہے تو وہ نمائندے جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں, آپ کے چوزن ون ہیں, آپ ان کو کہیے کہ وہ آواز اٹھائیں. اب تو بات یہی ہے نا, وہاں پہ پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ آواز اٹھاتے نہیں ہیں, اور یہ بیچارے جو عوام ہیں بعض دفعہ وہ بالکل ہی جذباتی ہو جاتے ہیں. تو وہ ان جذبات کی رو میں بہہ جانے والوں کو شاید پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ڈنڈا کہاں سے آیا, کس نے کھایا, زخمی کون ہوا, ہسپتال کون پہنچا. تو میں سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی لوگ سیاسی شعور کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں, آئی ریئلی ایڈمائر دیئر اسٹرگل. آئی وونٹ سے کہ ہمیشہ زندگی میں سیکھتے رہیے اپنے حدود, اپنے قانون, اپنے ایک لحاظ کے ساتھ, اپنی تہذیب کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکھیے ضرور. اور سیاسی شعور ہونا بہت ضروری ہے, مگر اس کے لیے تھوڑی سی پیشنس بھی ہونا ضروری ہے. بہت شکریہ جی, ہمارے ساتھ ہیومن رائٹس کی عہدے دار موجود تھی. پاکستان کے اندر اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں جہاں پہ بھی انسانی قدروں کو پامال کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے بات ہو رہی تھی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.